بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا صدق اللہ العظیم۔ اور کہتے ہیں کہ ہم نے حکم مانا، پھر جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو ان میں ایک گروہ جو یہ کہتا تھا کہ اس کے خلاف رات کو منصوبے گانٹتا ہے، اور اللہ لکھ رکھتا ہے ان کے رات کے منصوبے۔ تو اے محبوب تم ان سے چشم پوشی کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا۔ تو کیا غور نہیں کرتے قرآن میں؟ اور اگر وہ غیر خدا کے پاس سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت اختلاف پاتے۔ معزز حاضرین و سامعین، گزشتہ اسباق میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور یہ بتایا گیا تھا کہ جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، رسول کی اطاعت جس نے کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ یعنی اللہ کی اطاعت ہے، ایک آدمی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول کی اطاعت نہیں کرتا تو اس کی اطاعت ناقص ہے۔ اللہ کی اطاعت کرتا ہے مگر رسول کی اطاعت نہیں کرتا تو وہ کیا ہے؟ ناقص ہے۔ اگر کسی نے رسول کی اطاعت کر لیا تو وہ ناقص نہیں ہوتی، وہ رسول کی اطاعت کرنا ہی اللہ کی اطاعت ہوتی۔ بس سمجھ میں آ گئی؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو اطاعت رسول پر قرار دیا گیا تھا۔ اور یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول کی اطاعت زبان سے نہیں دل سے ہونا چاہیے۔ کیا ہے؟ زبانی اطاعت، زبانی باتیں قابل اعتبار نہیں ہیں۔ فرمایا گیا کہ رسول کی اطاعت جیسے زبان سے بول رہے ہو ویسے عملی طور پر بھی کرو۔ سمجھے؟ اگر زبانی طور پر بیان بہت کرتا ہے، عمل پہ نہیں کرتا تو وہ منافقت کی ایک علامت ہے۔ جیسا بولنا ہے ویسا کرنا ہے۔ دین میں کیا ہے؟ جو بات بولنے کی ہے وہ کرنا۔ قرآن کریم فرماتا ہے لوگوں کو بتانا ہے کچھ بیان وغیرہ تو بتانا بھی ہے، خود عمل کرنا بھی۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جو خود اس پر عمل نہیں کرتے، جو خود اس پر عمل نہیں کرتے، ایسی باتیں کیوں بیان کرتے ہو؟ یا ایھا الذین آمنو لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو ایسی بات کیوں کہتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے۔ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کو بہت سخت ناپسند ہے، اللہ کے پاس وہ بات ناپسندیدہ ہے۔ کبر مقتا عند اللہ، وہ حرکت اللہ کو بہت ہی ناپسند ہے کہ زبان سے بولتے ہو اور اس پر عمل نہیں کرتے۔
تو جیسا بولنا ہے ویسا عمل کرنا. پھر یہاں ایک لاج بھی رکھ لی گئی. ایک آدمی بولتا ہے، عمل کرنا چاہیے اس کو. اگر عمل نہیں کرتا ہے کسی وجہ سے، کچھ باتیں عمل میں نہیں آتی ہیں، تو بولنا نہیں چھوڑنا چاہیے. کیا ہے؟ بولنا نہیں چھوڑنا چاہیے. کیوں؟ بولتا رہا، بولنے والے کی بات پر سامنے والا عمل کرتا ہے تو ایک نہ ایک دن اس کے عمل کو دیکھ کر اس کا دل ملامت کرنے لگتا ہے، میں بولتا ہوں تو یہ چلتا ہے اور میں نہ چلوں، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ بولنے کی بات کو پر عمل کرنے کو بھی کہا. عمل میں کہیں کوتاہی ہو رہی ہے تو بولنے سے رکنا بھی نہیں ہے، بولتے رہنا چاہیے تاکہ اس بول کا اثر دوسرے پر ہو اور دوسرا عمل کرے تو اس کے عمل کا اثر اپنے آپ پر. بس سمجھ میں آ گئی. جب یہ بات معلوم ہوئی تو اطاعت رسول کیسے ہونا چاہیے؟ عملی طور پر اطاعت رسول ہونا چاہیے. اگر اطاعت رسول عملی طور پر نہیں ہے، زبان سے باتیں بہت کرتا ہے، تو منافقت کی علامت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت کا شان نزول یہ تھا کہ منافقین جو مدینہ منورہ کے تھے، وہ لوگ دربار رسول میں حاضر ہوتے اور کہتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو بولتے ہیں ہمیں منظور ہے، آپ کی ہر بات ہمیں قبول ہے، آپ کو چھوڑ کر ہم کہاں جائیں، آپ ہی کی باتوں پر ہم چلتے ہیں. سامنے بیٹھ کر ایسے میٹھے انداز سے بات کرتے، جب پیچھے چلے جاتے اور اپنے لوگ جب ملتے، وہاں بھی مخلص صحابہ ہوتے تو نہیں بولتے تھے. اکیلے میں جب اپنے مزاج کے لوگ ملتے تو ان باتوں کا جو حضور بیان کرتے ٹھٹول کرتے، مذاق کرتے، ہنستے، اور اس کے توڑ کے لیے انہیں ان باتوں پر عمل نہیں کرنا اور نہیں کرنے کے لیے وہاں سے ملامت بھی نہیں ہونا، بچ جانا ان سے. اس کے لیے کیا بات کو بات بنانا، کس طرح سے بات بنا کر کے نکل جانا، یہ اس کے منصوبے بھی بناتے. جی جب سامنے ہوتے تو کہتے، آپ سے بڑھ کر کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی کی اطاعت ہم کرتے ہیں، آپ کی فرما برداری ہم کرتے ہیں. سامنے بیٹھتے، صحابہ کے سامنے بیٹھتے تو کہتے، اور جب باہر چلے جاتے، اپنے لوگ ملتے تو وہاں کی باتوں کو بیان کر کے ٹھٹول کرتے، اور پھر ان باتوں کا عمل نہ کرنے کی اطلاع مل گئی تو اس سے بچنے کا کیا منصوبہ بنانا وہ بنا لیتے. تو یہ حرکت ان کی ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کر دیا. جی منافقین کے حرکت پر اس آیت کو نازل کر دیا اور بیان کیا، وَيَقُولُونَ طَاعَةً. اے محبوب آپ کے دربار میں جب پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں وَيَقُولُونَ طَاعَةً، کہتے ہیں کہ ہم نے حکم مانا، ہم آپ کی بات کو مان لی. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور جب آپ کے پاس سے نکل جاتے، فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب آپ کے پاس سے نکل جاتے، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک گروہ، ایک جماعت ان کے اپنی جیسی مل جاتی تو کیا کہتے کہ اس کے خلاف، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، اس کے خلاف رات کو منصوبے گانٹ پڑے. ایک جماعت اس میں رہتی تھی، ایک گروہ رہتا، وہ رات کے باتوں کے بارے میں منصوبے بناتا. اور پھر فرمایا واللہ یکتب ما یبیتون، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تمام حالات کو اللہ لکھتا ہے، وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے. سمجھے؟ اللہ لکھتا ہے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ایسے لوگوں کے بارے میں آپ نظر پھیر لیجئے، ان کی باتوں کی طرف دھیان نہ دیجیے. وہ کیا کیا کر رہے ہیں لکھ دیا اللہ، اس کو کیا کیا کرنا اللہ، وہ ان کے منصوبے بناتے ہیں، اللہ اپنے فیصلے کرتا ہے، اللہ اپنے فیصلے کر دیتا ہے. آپ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے کیا کیجیے، اعراض کر لیجیے، چشم پوچھ کیجیے.
دیکھی اندیکھی کر دیجیے، سنی انسنی کر دیجیے، سمجھے؟ اپوزیشن جو بھی ہے وہ کیا بولتا ہے ادھر جانا نہیں، کوئی بولتا ہے بولنے تو ہم کو وہ کرنا ہے جو ہمیں کرنا ہے، جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے۔ نبی کو حکم دے گا فارغ عنہم، آپ ان سے کیا کیجیے؟ نظریں پھیر لیجیے، ان سے آپ نظریں پھیر دیجیے، فارغ عنہم، چشم پوشی کیجیے گا، وتوکل اللہ، اللہ پر بھروسہ کیجیے، توکل کیجیے، وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے، سمجھے؟ ہر کام بنانے والا وہی ہے، کافی ہے۔ پھر آگے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، تو قرآن میں یہ غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا کہا گیا؟ قرآن میں یہ غور کیوں نہیں کرتا؟ افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر وہ خدا کے غیر خدا کے پاس سے ہوتا، یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا، بندوں کا کلام ہوتا، تو اس میں اختلاف ضرور پاتے، مگر یہ اختلافی کلام نہیں ہے، بلکہ یہ فصاحت و بلاغت بھی اس کے اندر ہے، اس کے اندر حقانیت بھی ہے، یہ اس لیے کہ یہ بندے کا کلام نہیں ہے بلکہ خدا کا کلام، سمجھے؟ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو ضرور اس میں بہت اختلاف پاتے۔ تو یہاں جب یہ بات معلوم ہوئی تو اب آگے چلیے، کس وجہ سے آیت نازل ہوئی؟ منافقین کی حرکات کی۔ تو ایک بات یہاں معلوم ہوتی مفسرین کے ارشادات کی روشنی میں، کہ جب نبی کی شان میں، نبی کی بارگاہ میں، نبی کی نسبت سے جب کہیں بھی اور جہاں کہیں بھی اختلاف کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان کا منہ توڑ جواب دیتا ہے۔ گستاخان رسول کو برداشت نہ کرنا یہ سنت الہی ہے، سمجھے؟ کسی بھی اعتبار سے نبی کو حکم دے دیا فارغ عنہم، آپ اعراض فرما لیجیے، آپ چشم پوشی کر لیجیے گا، ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو اللہ کسی بھی حالت میں اپنے محبوب کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتا ہے۔ مجھے دوسرے لفظوں میں کہنے دیجئے کہ اس کی قہاریت و جباریت جو ہے، اس کی شان قہاریت و جباریت جو ہے، وہ گستاخان رسول ہی کے لیے، جی گناہ گاروں کے لیے تو اس کی شان غفاریت ہے، گناہ گاروں کے لیے تو اس کی شان غفوریت ہے، گناہ گاروں کے لیے تو اس کی شان عفو ہے۔ یہ شان غفاریت، شان جباریت و قہاریت، وہ بڑا قہر والا ہے، وہ غضب والا ہے، کس پر؟ گستاخوں پر۔ تو اللہ اپنے محبوبوں کے گستاخوں کو کبھی برداشت نہیں کرتا۔ اگر اہل ایمان میں بھی کوئی نبی کے گستاخ کے خلاف بولتا ہے، یعنی گستاخ رسول کو جب دیکھا، اس کے خلاف آواز بلند کیا، سمجھے؟ وہ سنت الہیہ ادا کرتا ہے، اللہ کی سنت ادا کرتا ہے، یہاں برداشت نہیں ہوتا، اپنے آپ پر جو ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، مگر نبی کے بارے میں اب پہلی منزل سے نکلتے چلیے گا۔ شیخ محترم، یہ تربیت ہے جی، مدرسے میں تعلیم ہے، خانقاہ میں تربیت ہے، مدرسے میں تھیوری ہے، خانقاہ میں پریکٹس ہے، پریکٹیکلی طور پر تیار کیا جاتا ہے جی۔ اب یہاں تیار کیا جا رہا ہے شیخ محترم کے خلاف، علماء ربانیین کے خلاف، علماء حقانی کے خلاف، اللہ کے پیارے محبوب بندوں کے خلاف کسی کو بھی زبان درازی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کر دیتا ہے تو اس کے جواب میں کھڑے ہو جانا یہ ایمان کی حرارت کی بات ہے، ورنہ ایمان کی سمجھے بالکل روشنی ہی نہیں معلوم ہوگی اگر برداشت کر لے۔ کیا تو بول رہے ہیں، چھوڑو، اللہ دیکھ لیتا ہے، اللہ کیا، اللہ یہ دیکھ، اللہ یہی دیکھتا ہے کہ گستاخوں کو کی حقیقت بیان کرتا جی۔ ہائے ہائے، منافقت نہیں ہونا چاہیے۔ مجلس پاک میں حضور کی پہنچتے
کہتے یا رسول اللہ آپ کی اطاعت سے بڑھ کر اور کیا ہے، آپ کی فرما برداری کو چھوڑ کر ہم کیسے جی سکتے. یہاں ایسا جب اپنی جماعت میں چلے جاتے، اپنے گروپ میں چلے جاتے تو اس کے خلاف باتیں کرتے اور یہ کہتے کہ ہم، اور پھر وہاں ڈرتے بھی اس بات سے کہ مخلص صحابہ اگر ہوتے تب بھی وہ پلان نہیں بناتے. حضور کے بظاہر وہاں نہ ہونے کے باوجود اگر سرکار کے عاشق زار، حضور کے سچے دیوانے صحابہ میں سے کوئی ایک ہوتے تب بھی بات نہیں کرتے. آج بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، بزرگوں کے خلاف، دین کے خلاف باتیں کرنے والے لوگ جب کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو ذرا ادھر ادھر دیکھتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کوئی ایک بھی نظر آ گا تو معلوم ہوا یہ ایمان کا روب ہے جو منافقین پر چھایا ہوا ہے. اس دور میں جب وہ روب چھایا ہوا ہے تو زمانہ رسول کے روب کا عالم کیا، وہ ایک ایمان کی کیفیت ہے. سمجھے؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو عرض کروں، ہائے ہائے ہائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو مطلق بیان کیا گیا، یعنی کچھ باتوں میں اطاعت، کچھ باتوں میں نافرمانی کی بات یہاں نہیں. اور حضور کی زندگی، حضور کی حیات مبارکہ ہر زاویے سے، ہر اینگل سے، ہر اعتبار سے ہمارے لیے نمونہ ہے. سرکار اگر غار حرا کی میں عبادت کے لیے جاتے ہیں تو گوشہ نشینی ہے، اور جب سرکار میدان میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کا میدان میں تشریف لانا، میدان عمل میں تشریف لانا ایک نمونہ ہے. مصلی پر تشریف لے جاتے ہیں تو امام ہیں، اور اگر آپ کسی معرکے میں تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں جنرل ہیں، کمانڈر ان چیف ہیں. آپ نے وہ میدان بھی، جنگ کے میدان میں بھی اپنے کو آگے پیش کیا، مسلح امامت پر بھی آپ نے آپ کو آگے پیش کیا، گھر کی زندگی میں بھی آپ نے اپنے آپ کو آگے پیش کیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی بھی اعتبار سے اپنے آپ کو یکا و تنہا کر لیں، اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا. آپ گوشہ نشینی میں بھی رہیں، آپ تجارت کے میدان میں بھی رہیں، آپ گھر کے ماحول میں بھی رہیں، آپ مسجد کے ماحول میں بھی رہیں، آپ مقدمات کے فیصلے کرنے والے بھی رہیں. سمجھے؟ آپ جو ہے لوگوں کے ساتھ مل کر اس انداز سے بیٹھیں کہ روایتوں میں آیا کہ نیا آدمی آتا تو آپ کو پہچان نہیں پاتا تھا. کبھی ایسا ہوتا کہ آپ کی رسالت کو دیکھنے کے ارادے سے آتا، آپ کی رسالت کو آپ کو دیکھتے پہچان لیتا، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام آپ کی نبوت کے اعلان کی خبر سن کر آئے، مناظرے کے لیے آئے، دروازے پر ہی آپ کو دیکھ کر کیا کہنے لگے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. حضرت عبداللہ ابن سلام اس دولت سے مالا مال ہو گئے، چہرہ نبوت کو دیکھا، ایمان لائے. اور سادگی کا عالم یہ کبھی کبھی سرکار کا کہ صحابہ کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے نہ اجنبی آدمی آتا تو پہچان نہیں پاتا، اس انداز سے بیٹھے تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب کو لے کر چلنے والی زندگی، اور کسی بھی معاملے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ، حضور کی زندگی ہمارے لیے ناقص ہے، معروف نہیں کہہ سکتا. تاجر کے لیے بھی نمونہ ہے، زارے کے لیے بھی نمونہ ہے، گھر والے کے لیے بھی نمونہ ہے، اولاد والے کے لیے بھی نمونہ ہے، بیوی والے کے لیے بھی نمونہ ہے، کھانے والے کے لیے بھی نمونہ ہے، میدان کارزار میں جانے والے کے لیے بھی نمونہ ہے، مسلح امامت پر آنے والے کے لیے بھی نمونہ ہے، اور عوامی محفل میں رہنے والے کے لیے بھی نمونہ ہے، اور رات کو بیٹھ کر اللہ کے حضور آنکھوں سے آنسو بہا کر دعا مانگنے والے کے لیے بھی نمونہ. اس لیے فرمایا آتی ہوں میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی بس اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. اور اتنا بہترین نمونہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے.
تو رسول ہی کی ایک ذات ہے جو امت کے لیے ہر زاویے سے نمونہ بنی، اور ہر نبی پیغمبر بن کر آیا، پیغام پہنچاتا رہا، مگر ہر نبی اس کی امت کے لیے نمونہ نہیں بنا۔ نمونہ میرے آقا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو نمونہ بننے کے لیے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ رب نے آپ کو تمام چیزوں سے سمجھے مزین کر کے، تمام چیزوں کا علم دے کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا۔ آپ تشریف لائے تو دوسروں کے لیے، دوسروں کے پاس سیکھنے کے لیے نہیں، بلکہ کائنات کو سکھانے کے لیے آپ تشریف لائے۔ آپ کو معلم کائنات، معلم انسانیت کہا گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ گوشہ نشین میں بھی دیکھیے، ملک حجاز کی حکمرانی میں بھی دیکھیے، سرکار حاکم وقت بھی ہیں جی، اور رات کو دعا کرنے والوں میں بھی آپ ہیں۔ ہائے ہائے ہے، جب یہ بات معلوم ہوئی، آپ کے دشمن آپ کو اپنے نرغے میں لے لیتے ہیں تو دشمنوں کے نرغے میں بھی ہوتے ہیں، اور ایک موقع ایسا آتا ہے کہ غلاموں کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے۔ تو گویا ہم کو اپنی زندگی میں جو جو مرحلہ پیش آنے والا ہے یا پیش آتا ہے، ایسے موقع پر حضور کی زندگی کو دیکھ لینا چاہیے۔ حضور کی زندگی کو، یہاں ایک بات میں بڑے غور کرنے کی میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اگر ہم خود کو دیکھ کر عبادت کریں گے تو وہاں انانیت بڑھ جائے گی، نفس فربا ہو جائے گا، نفس قوی ہو جائے گا۔ اپنی عبادتوں میں خود کو ہٹا کر فضل حق کو، ادائے مصطفیٰ کو دیکھتے چلے۔ آج سے اگر آپ، مجھے اور آپ کو اللہ توفیق دے اور ہم تہجد میں اٹھیں، تنہائی میں بیٹھ کر گوشہ نشینی میں، خانقاہی لوگوں کو تو یہ کرنا ہی چاہیے، یہ نہیں ہے تو پھر خامخواہ کے لوگ ہیں۔ خانقاہی لوگ اگر ایسا نہیں کرتے تو خامخواہ کے لوگ ہیں۔ وہ خانقاہی لوگ وہ ہیں جو جن کے اجالوں میں بھی مولا کو راضی کریں، رات کے اندھیروں میں بھی مولا کو راضی کریں۔ پورے حساب و کتاب آدمی، بزنس کا وقت ہوتا ہے، حساب کتاب ڈال کر بیٹھتا ہے کیا؟ بزنس کے وقت میں حساب کتاب ڈالتا ہے، حساب کتاب ڈال کر بیٹھا ہے، گاہک آ گئے، ادھر سے ججمان بھی آیا، کیا بولتا ہے ججمان؟ کیا جی کریں، حساب ڈالو، گرک دیکھو۔ تو دن میں بزنس ہوتا ہے، حساب کتاب نہیں ڈالتے۔ اکثر حساب کتاب ڈالنے والے کب؟ رات کے وقت میں۔ نوٹ دو پوائنٹ، حساب کتاب ڈالنے کا وقت کب؟ پورا حساب لے کر چلے جاتے ہیں، کھانا وانا کھانے کے بعد، گھر کے کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد رات میں بیٹھ کر کے کیا کرتے؟ دن بھر کا حساب لگاتے۔ تو معلوم ہوا حساب کتاب کے لیے رات کا جو وقت ہوتا ہے وہ پرسکون ہوتا ہے۔ ایسے ہی اپنے دن بھر کے اعمال کا محاسبہ کرنے کا جو وقت ہے وہ رات کا وقت ہے۔ کون سا وقت ہے؟ رات کا وقت ہے۔ مولا کو راضی کرنے کا جو وقت ہے وہ رات کا وقت ہے۔ دن کا جو وقت ہے وہ ہمارے ذمہ داریوں کا وقت ہے۔ نماز پڑھنا ہمارے اوپر فرض ہے، روزہ رکھنا، روزوں کے ایام میں ہمارا روزہ رکھنا فرض ہے، گھر کے مشاغل ہمارے لیے لازم ہے جی، نان نفقے کے انتظامات کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، فرائض و واجبات، ضروریات وغیرہ ادا کرنا کہے میں لگتا ہے دن میں۔ رات میں آرام، اور اللہ نے آرام کے لیے رات دی، اس میں سے وقت نکال کر، جیسا اپنے دکان کے، اپنے کارخانے کے، اپنے سمجھے فیکٹریز کے کیا نکالتا ہے، حساب کتاب نکال لیتا ہے، ویسے اپنے اس کارخانے سمجھے کارخانہ حیات کے بھی جو ہے حساب کتاب لگا کر، مولا اگر دن میں میرے سے کچھ نیکی ہو گئی، میں اس لائق کہاں ہوں، میں تو نیکی کرنے کے لائق ہی نہیں ہوں، شر سارا میرے اندر ہے، خیر میرے پاس ہے ہی کہاں، اگر خیر ہے تو تیرا کرم ہے، تو نے اپنے کرم سے مجھ سے اچھے کام لے لیا، کرم ہے۔ اب اس میں حساب لگائیے، کس کو میں نے کیا کہہ دیا، کس کو میں نے کیا کہہ دیا، اور میں نے کیا کیا غفلت کی ہے، یاد کر لیں، یاد کر لیں گے تو آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے، مولا پھر بھی تو نے مجھے نوازا ہے، میں تو اس لائق نہیں ہوں، میں نے دن بھر ایسا کوئی کام نہیں کیا، پھر بھی میرا دن آرام سے گزر گیا جی۔
رات کو سو گئے، اس کے نام سے مر گئے، پھر اس کے نام سے جیتا ہوں بول کر سو گئے، پھر اٹھ کر کو کیا بولتے ہیں؟ اے مولا تیرا احسان ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ پاکی ہے، تعریف ہے اس ذات کے لیے جس نے کیا کر دیا، ہمیں احیانا زندگی دے دی۔ اگر میں سویا تھا، ہم سوئے تھے، ویسے ہی سو جاتے اور ویسے ہی سلا دیا جاتا ہے۔ کسی کو آبجیکشن کرنے کا موقع، اپیل جانے کی کوئی صورت ہے؟ کسی اور عدالت میں جائیں گے؟ نہیں، مرضی ہے مولا اعظم والا، مگر کرم ہے اس کا، مار دیا۔ فرق کیا تھا؟ صرف سانسیں چل رہی تھی، اور کیا تھا؟ سب کچھ بہن کے ساتھ ہو گئے تھے، پھر ایک بہن نے طلاق لے لی، دوسری بہن نے ساتھ لے لیا۔ جی نیند موت کی بہن ہے، موت کی آغوش میں جب چلے گئے تو کسی کو اعتراض کا موقع تھا؟ نہیں، مگر اس نے پھر کیا کیا؟ زندگی دے دی۔ زندگی دے دی تو اسی لیے فجر کی نماز ہے۔ تہجد تو ہم اپنے طور پر ادا کر لیں، مگر فرض فجر کی ہے، فجر نہیں چھوڑنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجر کی نماز اور عصر کی نماز، بعض روایت میں فجر کی نماز اور عشاء کی نماز منافقین پر بھاری پڑتی، بقیہ نمازیں آسانی سے پڑھ لیں۔ کون سی نماز بھاری پڑتی ہے؟ فجر اور عشاء۔ بعض مفسرین نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی کے تحت عصر کی نماز بھی۔ خیر روایت جو ہیں سمجھے، یہ محققین کی باتیں ہیں، اہل علم کی باتیں ہیں، میں آپ کو ان تمام باتوں میں الجھانا نہیں چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہ الجھ کے اس کو سمجھ کے آپ کو سمجھانے کے لائق کام کرنا ہمارا کام ہے، آپ کے لائق کی باتیں جو ہیں وہ آپ کو بتانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ فلاں کا یہ اختلاف ہے، فلاں کا اختلاف ہے، صاحبین کا یہ اختلاف ہے، سمجھے؟ یہ اختلاف مدرسوں میں چونکہ وہ میدان میں آنے والے ہوتے ہیں، ان کو ہر طریقے سے ٹرین کرنا پڑتا ہے۔ تو بات معلوم ہوئی، فجر کی نماز کیا ہے؟ منافقین پر بھاری ہے، اہل ایمان فوراً دوڑتے ہیں، تو کوئی کام نہیں، اٹھنے کے بعد کوئی کام نہیں، ضروریات سے فارغ ہوئے کدھر چلو؟ نماز کی طرف چلو، اور نماز میں بھی کیا کرو؟ پہلے سنت ادا کرو، پہلے کیا کرو؟ سنت ادا کرو، اس لیے کہ نیند کی حالت میں تم آ کر کچھ کا کچھ پڑھ دو گے، کہیں تمہاری فرض ضائع نہ ہونے پائے، پہلے نبی کی سنت ادا کر کے اپنے آپ کو تیار کر لو فرض ادا کر، فرض ادا کرنے کے لائق۔ تو معلوم ہے رب کی بارگاہ میں پہنچنے کا ڈھنگ بتانے والی ذات ہے، ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فجر کی نماز ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے فجر میں نہیں اٹھ سکے، تھوڑا دیر ہو گئی، تب بھی اٹھ کے فوراً کیا کرنا چاہیے؟ آج فجر چھوٹ گئی کوئی بات نہیں، کل پڑھ لیں گے، نہیں، فوراً ناشتہ نہیں کرنا جب تک کہ فجر۔ یہ بات ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ دن بھر کے مشاغل وغیرہ ہوتے ہیں، سمجھے، رات میں تنہائی جو ہے وہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے کیا۔ بندگان خدا، ہمارا جو سلسلہ ہے، ہم جو تربیت کرتے ہیں، ہمارے پیران عظام جو تربیت ہم کو کیے ہیں، ہم کو کر رہے ہیں، میں نہیں کہتا کہ ہم تربیت یافتہ ہیں، سمجھے، ہمیں تو اور بھی سیکھنا ہے، ہمیں اور بھی سیکھنا ہے۔ ہمیں شیخ کی ضرورت ہر منزل میں ہے، ہر مرحلے میں ہے، ہر مقام پر ہے۔ ہمیں خیر شیخ کی ضرورت، سمجھے، استاد کی ضرورت کتاب پڑھ کے امتحان دینے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، مگر شیخ کی ضرورت قبر میں بھی ہمیں شیخ کی ضرورت ہے، کسی کو سمجھ میں آئے نہ آئے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہہ رہی کہ سمجھ میں ہر بات آ جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جب یہ بات بتا رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک، آپ کی حیات مبارکہ کیا ہے؟ ہر اعتبار سے ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس آیت کے وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، کیا کہتے تھے؟ کہ ہم نے آپ کا حکم مان لیا۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّضَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، یہ کہتے تھے جب اپنے گروہ میں جاتے، اپنے جماعت میں جاتے، اپنے لوگوں میں جاتے، تو ان باتوں کا ٹھٹول کر لیتے اور ان باتوں کے خلاف پلان بناتے، منصوبے بناتے۔
اس کو بیان کر کے اس آیت کی روشنی میں کیا کہا جا رہا ہے؟ قول و فعل میں جو تضاد ہوتا ہے یہ منافقت کی علامت ہے۔ منافقت کی کیا ہے؟ قول و فعل میں تضاد، جو بولے وہ ہونا۔ مومن ہے اپنی بات کا سچا، جیسے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، تم ایسی بات کیوں کرتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کو سخت ناپسند ہے، اللہ کو سخت ناپسند، اللہ کے پاس وہ بات بڑی سمجھے ناپسندیدہ ہے۔ کون سی بات؟ جو کہتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے۔ جی، اور ایمان والے کی شان کیا ہے؟ یہاں تو ایمان والوں کو تاکید کر دی گئی، بولو تو اس پر عمل کرو، اور پھر ایمان والے کی شان بیان کیا کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بولو تو بالکل سچی بات، سیدھی بات، سمجھے؟ تو ایمان والے کو کہا کہ جو بات بولتے ہیں اس پر عمل کرو، اگر عمل نہیں کرتے تو ایسی بات کیوں کہتے ہو؟ ادھر یہ کہا، ادھر یہ فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کیا کرو؟ سیدھی بات کرو۔ اور پھر جو ایمان والا ہے وہ رسول کی بات، دین کی بات، قرآن کی بات، نبی کی بات جب سنتا ہے تو اس کا ایمان جب ہوتا ہے تو اس کے اندر سمجھے اس کا دل مچلنے لگتا ہے، جیسا کہ قرآن نے کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا۔ جی، تو اس آیت سے کیا معلوم ہوا؟ یہ حرکت کون کر رہے تھے؟ منافقین کیا کر رہے تھے؟ حضور کے دربار میں آ کر بیٹھ کے کیا کہتے؟ وَيَقُولُونَ طَاعَةً، ہم آپ کی اطاعت کرتے، فرما برداری۔ اور منافق جو ہے دھڑلے سے نہیں رہتا، بڑا پالیسی کا رہتا ہے۔ مومن بڑا دھڑلے سے رہتا ہے، کافر خوف زدہ رہتا ہے، منافق چاپلوس رہتا ہے، سمجھے؟ مومن بے دھڑک، چونکہ وہ اس کو بات حق سمجھ میں آ گئی، کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنی بات برابر بیان کرتا، یہ ایمان والے کی شان ہے۔ اب یہاں دیکھو، انداز دیکھو قرآن پاک کا، پڑھنے والا بھی ویسا ہو جو معنی اور مفہوم سمجھے، اس کو پڑھنے میں بھی ویسے ہی مزہ۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةً، سمجھے؟ وَيَقُولُونَ طَاعَةً، قرآن کہتے ہیں وَيَقُولُونَ طَاعَةً، اور کہتے ہیں کہ ہم نے حکم مانا۔ یا رسول اللہ، آپ سے بڑھ کر ہم کس کے پاس جائیں؟ ہم آپ کے ساتھ۔ اس کے بعد فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب آپ کے پاس سے نکلے اور اپنی جماعت مل گئی تو وہاں کی باتوں کا ٹھٹول اور پھر ان باتوں کے خلاف منصوبے سازشیں بناتے، اور پھر کیا کرتے؟ یہ وقت کون سا مقرر کرتے معلوم ہے؟ راتوں کا وقت۔ یہ قرآن فرما رہا ہے بیت طائفۃ منہم غیر الذی تقول، ان میں کا ایک گروہ جو یہ کہتا تھا اس کے خلاف رات کو منصوبے بناتے۔ تو دیکھو، شیطان اپنا کام کرنے کو بھی رات ہی کو چنتا ہے، اور محبوب خدا مولا کو راضی کرنے کے لیے رات ہی کو چنتا ہے۔ تو شیطانی کام بھی راتوں میں ہی، رحمان کو راضی کرنے والوں کے کام بھی راتوں میں ہی، اور ان کے بعد دن میں بھی کام ہوتے ہیں، دن میں اپنے فرائض، واجبات، حقوق اس میں لگے رہتے، تو راتوں میں یہ کام کرتے ہیں۔ ہائے ہائے، پھر فرمایا واللہ یکتب ما یبیتون، فرماتا ہے قرآن کہ اور واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ لکھ رکھتا ہے ان کے رات کے منصوبے۔ دیکھیے یہاں ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے مقبول بندوں کا کام جو ہوتا ہے در حقیقت وہ خدا ہی کا کام۔ اللہ کے مقبول بندوں کا کام در حقیقت میں خود اللہ ہی کا کام۔ جیسے فرمایا گیا
کہ نامہ اعمال یہ کون لکھتے ہیں؟ فرشتے. یہ اللہ کے محبوب مخلوق کون؟ فرشتے، جن کی تعریف میں قرآن کہہ دیا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. وہ کوئی گناہ نہیں کرتے، معصوم ہیں، وہ ان سے ہوتا ہی نہیں. وہ وہی کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. تو نامہ اعمال لکھنے کا حکم دیا گیا، اسی میں وہ لگ گئے. سمجھے؟ تو یہ کام جو نامہ اعمال لکھنے کا ہے وہ فرشتوں کے ذمہ دیا گیا. تو فرشتوں کا یہ کام فرشتوں کا نہیں، حقیقت میں خدا کا کام. ایسے ہی وہی نازل ہوئی، قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوتی تھی تو کاتبین وحی موجود تھے صحابہ میں سے. امیر معاویہ بھی، حضرت امیر معاویہ بھی کاتب وحی میں سے شامل ہیں. اور اہل سنت کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے کی اجازت نہیں ہے. سمجھے؟ گستاخی کرنا سمجھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دو، جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے وہ میری جماعت میں سے نہیں. حضرت امیر معاویہ کی شان میں شیعہ قوم گالی بکتی ہے. اب وہ مسلمان ہیں کہ نہیں ہے یہ حدیث کی روشنی میں دیکھ لیجیے کہ جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے وہ مجھ میں سے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے. سمجھے؟ اس روشنی میں دیکھ کر خاموش ہو جانا چاہیے. سمجھے؟ سیکولرزم ہے، جینے کا سب کو حق ہے، جی رہے ہیں، جیتے جانے دو، مگر ہمارے ایمان کی، ہمارے عقیدے کی حفاظت اسی میں. سمجھے؟ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ کو گالی بکتے معاذ اللہ، حضرت عائشہ کو گالی بکتے ہیں معاذ اللہ، صدیق اکبر کو گالی دیتے ہیں معاذ اللہ، فاروق اعظم کو گالی دیتے ہیں معاذ اللہ، عثمان غنی کو تو گالی دیتے ہیں معاذ اللہ. جی اہل سنت صدیق اکبر کا بھی مقام، فاروق اعظم کا بھی مقام، عثمان غنی کا بھی مقام، حضرت علی مرتضی کا مقام کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، باقاعدہ بیان کرتے. سمجھے؟ خالص دودھ اہل سنت و جماعت. سمجھے؟ من لبن لم خالصا سائغا للشاربین. بات سمجھ میں آ رہی؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تو گالی نہیں بکنا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، بعد اہل سنت بھی یزید کا باپ بول کر کے بول دیتے ہیں خبردار خبردار، ایسی باتیں کرنے والا اہل سنت کا لباس پہن لیا تو بھی وہ سنی نہیں ہو سکتا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی، اور آپ کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات. آپ پردہ فرمانے کے وقت میں وصیت فرماتے ہیں کہ حضور کے ناخن مبارک میرے پاس رکھے ہوئے، اس کو میری آنکھوں میں رکھ دینا. سمجھے؟ تو ایسے جلیل القدر صحابی کو، یہاں اختلاف ہے، عشرہ مبشرہ میں آپ کا بھی نام بتایا جاتا ہے، مگر یہ وثوق کی بات تو نہیں، مگر اختلاف تو ہے. اس اختلاف میں آپ مت جائیے، آپ اختلافات میں مت جائیے، اس لیے کہ آپ کو قوم کی باغ ڈور سنبھالنا نہیں ہے، آپ کو سنبھل کر کے چلنا ہے. جی اختلافی باتیں جب آتی ہیں تو اہل علم حضرات اپنے اپنے اندر حل کر لیں. مدرسوں میں پڑھانے کی باتیں اگر میں آپ کو اس کرم میں نے کبھی تفسیر قرآن دیا ہی نہیں. تفسیر قرآن کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے تو کیوں تفسیر قرآن کا نام دیں؟ درس قرآن، اس سے کیا سبق ہم کو ملتا ہے، اس سے کیا ہم کو حاصل ہوتا ہے. اس کے یہ پوائنٹس جو لکھ لیا ہوں یہ لکھتا ہوں آپ کے لیے، آپ کے لائق کے جو باتیں رکھنی ہیں وہ، ورنہ میرے مطالعے کی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں تو یہ جو مٹھی بھر افراد ہیں اس میں بھی سمجھے 99% چلے جائیں گے. پھر اس کے بعد مجھے کو پڑھنا پڑے گا، مجھے کو سننا پڑے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. تو محبوبان حق کا جو کام ہوتا ہے در حقیقت کس کا کام؟ ایک اور بات ہے، محبوبان حق میں کاتبین وحی کی بات آپ کے سامنے آئی، اور نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کی بات آئی. اب حدیث قدسی کی طرف چلیے آپ، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں،
میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں. جی تو اللہ کان سے پاک، اللہ آنکھ سے پاک، اللہ ہاتھوں سے پاک، اللہ زبان سے پاک. ان اعضاء کو بیان کوئی کرے گا تو عیب ہوگا، اور اللہ ان باتوں سے پاک ہے. سبحان اللہ عما یصفون. یہ باتیں خدا کو ثابت کرنا کفر ہے، مگر حدیث قدسی میں خود خدا بیان کرتا ہے تو معلوم ہوا یہاں حکمت خداوندی جو ہے وہ ہے. یہ ہے کہ پردے ہٹ گئے، جلوے ہی جلوے. اب اس تعلیم کی طرف جائیے گا، اعتبارات الوہیت کی تعلیم کی طرف جب آپ جائیے، جو جمعہ میں ہم لوگ آپ کو دیتے ہیں، اعتبارات الوہیت کی طرف جائیے گا. ہاں اپنے اپنے شیخ کے پاس جو ہے وہ معلوم کر لیجئے گا. مجھے ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو ہر بات بتا دوں. کچھ باتیں اپنے اپنے پیروں سے معلوم کیجئے. نہیں ملتے ہیں تو ایسوں کے پاس آئیے جن کے پاس یہ تمام حقائق کھلتے ہیں. تو بہرحال اللہ کے محبوبوں کا عمل در حقیقت، مگر یہاں ایک بات مفسرین فرماتے ہیں واللہ یکتب ما یبیتون. ان کے جو بیانات ہیں، ان کے جو منصوبے ہیں، ان کی جو سازشیں ہیں، اس کو اللہ لکھتا ہے. بیان کیا تو کیا مطلب؟ بندے کے اعمال نامے کو لکھنے کے لیے فرشتے مقرر ہیں. نوٹ دو پوائنٹ. بندوں کے اعمال لکھنے کے لیے فرشتے مقرر ہیں. وہی لکھنے کے لیے کاتبین وہی موجود ہیں. وہی لانے کے لیے جبریل امین رہے. جی اب یہ گستاخان رسول کے حرکات کو لکھنے کا کام نہ فرشتوں کو دیا گیا، نہ کاتبین وحی کو دیا گیا، نہ جبریل کو دیا گیا. مولا فرماتا ہے میں خود لکھتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ جو بھی کر رہے ہیں جھٹلا نہیں سکتے. خدا کے علم میں ان کی ساری باتیں موجود. واللہ یکتب ما یبیتون. اور اللہ ان کے منصوبوں کو، ان کے سازشوں کو، ان کے پلانوں کو کیا کر رہا ہے؟ لکھنے کا مطلب علم حق میں یہ سب چیزیں ہیں. کل اگر کسی بات کا قیامت میں یہ انکار کر دیں تو وٹنس لانے کی ضرورت نہیں، خدا خود گواہی دے گا کہ تم نے ایسا ایسا کیا. نہیں سمجھ ماری بات؟ غور کریں تو بڑی پتے کی بات ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ غلامان رسول کا کہ حرکات وغیرہ کا علم خدا کو نہیں ہے، معاذ اللہ نہیں، وہ بھی ہے، وہ بھی اسی کے علم میں ہے. مگر اعمال نامہ فرشتوں کے حوالے کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ فرشتے بھی گواہ ہو جائیں. میرے محبوب کے غلاموں کے عمل کی گواہی کون دے؟ فرشتے دے دیں. اس لیے کہ یہی فرشتوں نے تو کہا تھا اتجعل من یفسد فیہا ویسفک الدماء. ان کو ذمہ داری دے دی گئی، یہ کام کرو، لے کے آؤ. خیر وہ حقائق بھی الگ ہے. بہت سی باتیں ایسی ہیں جو جنرل پیش ہوتی ہیں، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جو صحبتوں سے حاصل ہیں. اس پر بھی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. جب یہ بات معلوم ہوئی ہائے واللہ یکتب ما یبیتون فاعرض عنہم. نبی کی نسبت سے تمام غلامان رسول کو یہ دے دیا، پیغام دے دیا گیا، حکم دے دیا گیا اپنے مخالفین کی طرف سے چشم پوشی کی، نظر انداز. دین کا کام کر رہے ہیں آپ، دین کا کام کر رہے ہیں، علم کا کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، سلسلہ کا کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ کی باتیں بتا رہے ہیں، رسول کی باتیں بتا رہے ہیں. اب اس میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ دین کا کام کریں اور دنیا میں آپ کے مخالفین نہ ہوں. یہ ہو نہیں سکتا، امپاسبل.
دین کے راستے میں آپ آ جائیں, دین کا کام کریں اور آپ کا اپوزیشن نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. مخالف کا ہونا ضروری ہے جی. اس کے بعد ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ مخالفین جب مخالفت کرتے ہیں تو ان کی مخالفت کے متعلق اس کی تگودو میں نہیں رہنا. انہوں نے کیا بولے؟ کیسا کیا بولے میرے بارے میں؟ بولو ذرا, کیا بولتا ہے شاہ صاحب آپ کو؟ گالیاں کہیں کو کیا کیسی گالی دیا؟ اس میں کھوج میں جب لگتے ہیں تو جتنا اس میں کھوج میں جاتے ہیں اتنی دیر ہم حق بات بولنے سے رک جاتے, محروم ہو جاتے, علم پیش کرنے سے محروم ہو جاتے. اگر اتنے دیر میں ہم علم پیش کرتے رہے, مخالفین 10 ہیں, ان 10 لوگوں کی مخالفت کی تگودو میں پڑے رہیں, اس وقت کو بجائے ان کے ادھر لگانے کے ایک طالب علم, ایک عاشق, ایک مرید صادق, ایک طلب صادق رکھنے والے کی طرف ایک محنت کر لیں اتنی دیر, وہ اگر اللہ والا ہو جائے تو ان مخالفین پر بھاری ہو جائے گا اور ان کے منصوبے فیل ہو جائیں. یہ دین کا کام کرنے والے کے لیے افسوس ہے. علماء برادری بھی اس کا شکار ہے. وہ خود دوسروں کی مخالفت کرتی ہے اور اپنے مخالفین کے بارے میں فکر کرتی ہے. انہوں کیا بولے, متولی صاحب کیسے ہیں, صدر صاحب کیا بولتے ہیں, وہ مسلی کیا بولتے ہیں, انہوں کیا بولتے. سمجھے؟ منزل مقصود ذہن میں ہو, نظر سامنے. سمجھے؟ نظر جھپکی, راستہ بھٹکے, منزل مقصود ہاتھ سے گئی. سمجھے؟ یافتہ حق منزل مقصود, شیخ پر نظر, یہ سلوک, شیخ کی طرف دیکھتے ہوئے جا رہا ہے تو منزل مقصود حاصل ہو. استاد کی طرف دیکھ رہا ہے, علم حاصل ہو گیا جی. اوروں کی طرف دیکھتا ہے تو سب میں کیچڑ ہی ملے, پھنستا ہی چلا. بڑے پیارے انداز سے میرے شیخ محترم نے بڑے پیارے انداز سے نکال کر کے بتا دیا, بھلا کس کو بولوں, برا کس کو بولوں, بھلا کس کو بولوں, برا کس کو بولوں, ہر ایک کے عمل کو کہاں تک میں تولوں, زبان گر میں کھولوں تو 2 لفظ بولوں, برا ہوں تو میں ہوں, مولا بھلا ہے. مجھ سے جو بھی ہوتا برا ہی ہوتا ہے, برے سے بھلا ہونا امپاسبل. سمجھے؟ مگر ان بروں سے اگر نیکی ہو رہی ہے, اچھائی ہو رہی ہے, یہ ہماری نہیں اچھائی ہو رہی ہے تو اس کا کرم ہے. ایک جگہ سرکار لکھتے ہیں, میرے آقا نعمت میں سے شیخ محترم لکھتے ہیں, مجھ جیسے برے پر باب کرم اب تک جو کھلا ہے کیا بولوں, مجھ جیسے برے پر باب کرم اب تک جو کھلا ہے کیا بولوں, کرتا ہوں برا اور ہوں بھی برا, کرتا ہوں برا اور ہوں بھی برا, پھر فضل خدا ہے کیا بولوں, پھر فضل خدا ہے کیا بولوں. تو بندگان خدا, یہ سبحان اللہ لفظوں پہ جو آپ کی زبان سے نکل رہا ہے, اگر میری اور آپ کی زندگی اس کے مطابق ہو جائے تو کائنات کے ہر مخلوق ہم پر ناز کرنے لگے. سمجھے؟ درس قرآن میں آئیے, علم حاصل کیجئے اور ٹریننگ لیجئے, زندگی کی گزارنے کی ٹریننگ لیجئے, اور آپ کو ٹرین کرتا ٹرین کرنے والے کی بھی ٹریننگ ہو جاتی ہے. نہیں غور کریں آپ اس پر جی. فوج میں ٹریننگ دیتا, ٹریننگ دینے والا پہلے خود ٹرینڈ ہو کے رہتا اپنی جگہ, مگر وہ خود بھی حرکت کرتا ہے نا وہ جی. تو معلوم ہوا آپ کو ٹریننگ دیتے دیتے ہماری بھی ٹریننگ ہو جاتی ہے.
تو کیا بات چل رہی تھی بھائی؟ واللہ یکتب ما یبیتون فاعرض عنہ. اسے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے مخالفین سے، منافقین کے بارے میں قرآن کی آیت آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں اور منصوبے بنانے والے تھے، اس پر بیان کر دینے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ محبوب آپ ادھر مت دیکھیے، فاعرض عنہم، ان سے چشم پوشی کیجیے، چھوڑ دیجیے، ان کے حال پر انہیں چھوڑ دیجیے، اور آپ کی کیا کیجیے؟ وتوکل علی اللہ، اور آپ کیا کیجیے؟ اللہ پر توکل کیجیے. تو بعض احکامات ایسے ہیں جو ڈائریکٹ ہمیں ملتی ہیں، بعض احکامات ایسے ہیں جو نبی کے حوالے سے ملتی ہیں. وتوکل علی اللہ بولنے کا مطلب کیا نبی کو اللہ پر توکل نہیں ہے کیا؟ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے؟ تو وتوکل علی اللہ کیا ہے؟ وارثین انبیاء، حضور کے حوالے اور واسطے سے وارثین انبیاء کو اشارے دیے جا رہے ہیں کہ تم ان مرحلوں سے گزرو گے تو تمہارے اندر کیا آ جانا چاہیے؟ توکل آ جانا چاہیے. اور کفا باللہ وکیلا، اور کیا ہے؟ اللہ ہی ہے جو بڑا کارساز ہے، کام بنانے والا، کام بنانے والا. یہاں سے ایک پوائنٹ بتا کر میں بات کو آگے لے چلوں گا. ہمارے سارے کام بنانے والا اللہ ہے. یہ مضبوط وسیلہ ہے، واسطہ ہے، تقرب ہے، یہ ساری چیزیں تو ہیں. ان تمام چیزیں ہونے کے باوجود حاصل کیا ہے؟ اللہ ہی اللہ ہی اللہ. وسیلہ لیے شیخ کا، بزرگوں کا، مقصد کیا؟ اللہ ہی اللہ. اعمال کا تقرب لیے، کیا مطلب؟ اللہ ہی اللہ. آخر پہنچے کہاں؟ اللہ ہی اللہ. تو ہمارے حاجتوں کا، ضروریات کا پورا کرنے والا کون؟ اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی ہے. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ بہترین کارساز. تو جب وہ ہمارا کارساز ہے، ہمارے کاموں کا بنانے والا ہے، تو ہمیں اس کے کاموں میں دخل نہیں دینا ہے، بلکہ اپنے جو کام ہے وہ کرتے چلے جانا. ہمارا کام عبادت کرنے کا، ہمارا کام دین کی دعوت دینے کا، ہمارا کام اللہ کے بندوں کو اللہ کی باتیں سنانے کا، ہمارا کام، ہماری ڈیوٹی. سمجھے؟ ہماری ضرورت. مجھے بتائیے صبح ناشتے میں کیا کھائیں گے آپ؟ طے ہے جی؟ صبح اٹھ کے دسترخوان پہ بیٹھیے، جو تیار ہے وہ سامنے آ گیا. تو آج آپ کو معلوم نہیں تھا، صبح آ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اور ہم کو اپنے کل کی ضرورت کا پتہ نہیں ہے، خدا اپنے پہلے انتظام کر دیا ہے. تو جب وہ ہمارا کارساز ہے، ہمارا انتظام کرنے والا ہے، ہماری ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے، ہمارے حاجتوں کا پورا کرنے والا ہے، تو اس کے کام میں ہمارا دخل کیوں؟ ہمارا کام کیا ہے؟ عبادت کرنا، ریاضت کرنا، ذکر کرنا، فکر کرنا، علم حاصل کرنا، دین کی دعوت دینا. سمجھے؟ یہ جتنے اس کو راضی کرنے کے کام ہیں وہ سب کرنا ہمارا کام ہے، اور ہماری ضرورتوں کو پورا کرنا مولا کا کام. یہ چیز جی. اب مثال لے لیجیے. میری کار کا ڈرائیور ہے، سمجھے؟ ڈرائیور ہے میری کار کا. اور کار کا ڈرائیور یقین کے ساتھ آتا نہیں آتا. میں ہفتہ بھر چکما مارے بغیر گاڑی چلاؤں گا تو مجھے برابر جمعرات کو ناز پارلر کے پاس اترنے سے پہلے حضرت میرا ہفتے بھر کا ویکلی ہے، ہفتہ واری میٹر ہے، ہفتے بھر کا دے دیتے. اس یقین کے ساتھ وہ گھر سے نکلتے ہیں، گھر والوں کو بولتے ہیں، گوشت والے کو بولتے ہیں جمعہ کو پور جو ہے خرچ دے، میں دے دیتا ہوں. سمجھے؟ ان کا یقین ہے نا مل جائے گا. سمجھے؟ اور یہ خوف بھی ہے کہ ہو سکتا ہے آئندہ جمعہ ملا کر لے لو جی بول کر ہم بولیں گے. یہ خوف بھی ہے، یہ خوف بھی رہتا ہے، یہ یقین بھی رہتا ہے. یہ بندے کی
شخصیت کی نسبت سے، مگر مولا کی شان وہ ہے، وہاں خوف کی کوئی بات نہیں، وہاں یقین ہی یقین، وہاں یقین ہی یقین، وہ پورا کرنے والا ہے، وہ پورا کرنے والا ہے، وہ پورا کرنے والا ہے۔ بڑی پیاری بات میرے آقا نعمت سیدی مرشدی قبلہ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ پر درس دیتے ہیں، لا سے سب کچھ چھین کر، کیا کر لیا؟ لا سے سب کچھ چھین کر اللہ میں سب کچھ دے دیا۔ لا سے سب کچھ چھین کر اللہ میں سب کچھ دے دیا، کیا سے کیا کر دیا؟ ایک نفی اور اس بات میں، لیکن انکار اور اقرار میں کیا سے کیا کر، ایک انکار کر دیا اور پھر ایک اس بات ہو گیا الا اللہ، الا اللہ سے کیا حاصل ہے؟ اللہ کی ذات مل گئی، اللہ کی ذات کا ملنا کیا؟ خدا کا ملنا ہی خدائی کا ملنا، کسی کی طرف یہ نہیں، وکفا باللہ وکیلا۔ یاد رکھیے، فرماتے مفسرین کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا جو ہے کبھی بگڑ نہیں سکتا، اس کا بھروسہ کبھی رائے گا نہیں جاتا جی، اس کے مقابل کے تمام چیزیں، تمام جو ہے تدبیریں، سمجھے، توکل کے سامنے ہماری تمام تدبیریں بیکار ہو جاتی۔ ایسا بولے تو کیسا، اللہ رہ کر کو بولے تو ہاتھ ہلاؤ رے بولتا ہے، بے ایمان کا بچہ، کب رے بولے انہیں ہاتھ ہلاؤ، کب بولا ہاتھ ہلاؤ بولتا؟ ہاتھ ہلایا تھا ماں کی پیٹ میں، ماں کی گود میں پیر مارتا تھا، کیا کرتا تھا؟ نہیں دیا اس کے سینے سے دودھ، ماں کے شکم میں دیا نہیں دیا، اس کی غذا کو خون بنا کر تیری زندگی کا سامان دیا، تجھے جس عالم میں جو چیز کی ضرورت ہے وہی دیا۔ شیر خارگی کے عالم میں بریانی نہیں دیا، دودھ دیا۔ رالا کھانے کے زمانے میں بریانی نہیں دیا، ماں کے ہاتھوں میں نرم کر کے کھلایا، سمجھے، نرم ہاتھوں کو دیکھتا ہے، نرم ہاتھوں کا پردہ اٹھا کے دیکھ، مولا کا جلوہ نظر آتا، کچھ بھی معرفت 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 یہ ڈائلاگ ہم بول لے کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی بات نہیں جی۔ ماں کی محبت کا پردہ اٹھا کے دیکھیں تو مولا کی محبت، رحمت یاد آئے گی، نہیں سمجھ میں آئے میرے کیا ہے مچھلی والے شاہ رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ کمال مچھلی والے شاہ، میرے پیر امیر کلیمی شاہ، ان کے پیر سید نوری شاہ، ان کے پیر غوثی شاہ، ان کے پیر مچھلی والے شاہ بھی حیدرآباد کے۔ آپ کیسا سبق دیتے تھے؟ ہمارے سرکار یوں سبق دیتے ہیں، دادا سرکار کا سبق وہ انداز کا تھا، الگ الگ انداز کا۔ ہمارے سرکار کے پاس تو علم سے سلوک طے کراتے ہیں، مچھلی والے شاہ کیا کرتے، کیا تعلیم دیتے؟ کچھ بھی نہیں، چٹکی، اتے اتے میں ہے، پتے پتے میں ہے، اتے اتے میں ہے، پتے پتے میں، اچھا چٹکی مار مار کے، سمجھنے والے کے لیے چٹکیوں میں مسئلے حل ہیں۔ وہ دور تھا چٹکیوں میں سمجھ لیتے تھے، اب یہ دور ہے کہ سمجھانے پر بھی نہیں سمجھتے تو کیا کیا جائے، اور کون سا دور لایا جائے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات آپ کی؟ ہاں، جب یہ بات معلوم ہوئی، اب دیکھیے قرآن فرمان، افلا یتدبرون القرآن، فرمایا قرآن نے تو بھلا یہ کیا غور نہیں کرتے قرآن میں؟ سمجھے؟ تو قرآن ادھر سے ادھر آیا، تعلق ہے اس آیت کا، اس آیت کو تعلق اس آیت سے، میں نے اس سے پہلے بتایا ہے آپ کو، سبق میں نے دیا ہے کہ کوئی آیت ایک دوسرے سے سمجھے ٹکراؤ نہیں رکھتی، ہر آیت کا ہر ایک دوسری آیت سے تعلق ہے، مطابقت ہے جی۔ افلا یتدبرون القرآن، بھلا یہ قرآن میں کیوں غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها ایک جگہ کا، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے؟ یہاں کیا کہا گیا؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کچھ بات بتانے کے لیے پہلے یہ کہا بھلا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے، کیوں غور نہیں کرتے؟
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پڑھنے کے لیے بھی آیا ہے، قرآن سنانے کے لیے بھی آیا ہے، قرآن غور و فکر کی دعوت بھی لے کر کے آیا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ غور و فکر کرو۔ کنڑا ترجمہ پڑھ لیا، انگلش ترجمہ پڑھ لیا، تمل میں پڑھ لیا، میرے پاس قرآن ہے بولتا۔ کہاں ہے قرآن تیرے پاس؟ عربی آتی نہیں، تمل لوندی پڑھتا ہے۔ کانڑا ہے بولے تو ساؤتھ کی الگ، نارتھ کی الگ۔ تو قرآن کس بات کی دعوت دے رہا ہے شاہ ابو الحسن صاحب؟ غور و فکر، تدبر، سمجھے؟ خارج میں تفکر کرو، قرآن میں تدبر کرو، عالم میں تفکر کرو، سمجھے؟ عالم میں تفکر کرو، قرآن میں تدبر کرو، غور و فکر کرو۔ تو علماء فرماتے ہیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں، ایک آیت غور و فکر کے ساتھ پڑھنا، ایک آیت شریفہ قرآن کی غور و فکر کے ساتھ پڑھنا 1000 آیتیں بغیر غور و فکر کے پڑھنے سے افضل ہے۔ اب یہ منافقین کی حرکت کے بعد تدبر کی انہیں کیوں دعوت دی گئی؟ ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، خدا تمہاری حرکتوں کو جانتا ہے، خدا کے علم میں تمہاری تمام حرکتیں، باز آ جاؤ ورنہ عذاب کا شکار ہو جاؤ گے۔ یہ ہونا چاہیے تھا، مگر کیا بات ہے؟ تدبر کی بات آئی یہاں، کیوں؟ تو آگے آپ چلیں گے تو معلوم ہوگا کہ تدبر کی بات اس لیے لائی گئی، اگر قرآن میں غور کرتے تو انہیں یہ پتا چلتا کہ یہ کلام عبداللہ کا نہیں ہے، یہ اللہ کا۔ تو اختلاف جو پیدا ہوتا ہے وہ بندوں کے کلام میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، اللہ کے کلام میں اختلاف۔ تب یہ لوگ اس کلام پہ غور کرتے تو اختلاف اس میں نہ پاتے اور یہ آپس میں منتشر نہ ہوتے۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو یاد رکھیے، افلا یتدبرون القرآن، اب ایک پوائنٹ، تو افلا یتدبرون القرآن سے ایک اور بات یاد ہوئی۔ قرآن تدبر کی تعلیم دے رہا ہے، سمجھے؟ تو یہاں ایمان کی 2 قسمیں، ایک ایمان تقلیدی، ایک ایمان تحقیقی، سمجھے؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے سب باتوں میں الجھنے کی، سمجھے؟ اللہ ایک ہے، محمد برحق ہے، محمد کی شفاعت ہے، اللہ کا دیدار ہے، 5 وقت کی نماز ہے، رمضان کے جھگڑے کے ساتھ 30 کی 29 کی روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ تک کر لیا تو بس ہوگا۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، ایک جگہ کہا، یہاں یوں کہا۔ تو قرآن کس بات کی تعلیم دے رہا ہے؟ غور و فکر کی تعلیم دے رہا ہے، تو غور و فکر ہی کو تحقیق کہتے ہیں، سمجھے؟ جب غور و فکر میں آپ جائیں گے تو اس بارے میں ڈیپ اتریں گے، دیکھیں گے، تحقیق کریں گے، سمجھے؟ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ تو صوفیہ یا کیا فرماتے ہیں؟ ایمان والوں سے ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، بے ایمانوں کے ایمان کی دعوت دی جائے، یہ تو سمجھ میں آنے کی بات ہے، سمجھے؟ یا ایھا الذین کفروا آمنوا باللہ ورسولہ، یوں کہا جاتا نہیں، کیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا؟ تو صوفیہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا میں وہ لوگ مراد ہیں جو تقلیدی ایمان رکھتے ہیں، آمنوا باللہ ورسولہ میں ان لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم تقلیدی ایمان جو رکھتے ہیں اس کی تحقیق فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واعلموا ان فیکم رسول اللہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ یہ سب اس کے اعتبارات، اس کے تحقیقات، سمجھے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا؟ تو تقلیدی ایمان اور تحقیقی ایمان۔ تقلیدی ایمان یہ کہ کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھ لیا، روزہ، تقلیدی ایمان ہے، سمجھے؟ باپ مسلمان، دادا مسلمان ہے۔ اور تقلیدی ایمان میں منافقت کی بھی تھوڑی سی ڈاؤٹ رہتا ہے،
کچھ کا کچھ ہو جائے. جب ایمان کی تحقیق ہو جاتی ہے اور ایمان محقق ہو جاتا ہے تو ایک صحابی بھی ہٹا نہیں, ایک ولی بھی ہٹا نہیں, ایک مومن کامل بھی نہیں ہٹا. تو ایمان کی تحقیق سے میں جب آ جاتے ہیں اور ایمان جب راسخ ہو جاتا ہے, مضبوط ہو جاتا ہے, تو وہاں نفاق کی بو نہیں رہتی. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ تقلیدی ایمان والوں کو کس بات کی دعوت دی گئی؟ تحقیق کی. تو دلیل کے طور پر افلا یتدبرون القرآن جی. اور یاد رکھیے قرآن پاک اور حضور کی زندگی اور ایمان والوں کا مقام, تین باتیں یاد رکھیے. قرآن, سرکار کی حیات اور قرآن شریف اور اہل ایمان اور منافقین کے حالات, یہ تین باتیں. حضور بمثال سورج, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی مثال ہے. قرآن اس سورج کی شعاعیں. جب وہ سورج کی شعاعیں آئینے پر پڑتی ہیں تو آئینہ جھلکتا ہے, چمکتا ہے. جی, آئینہ چمکتا ہے. اور جب آئینہ دھندلا ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ چمک نہیں پیدا ہوتی. تو اس مثال کو لے کر صوفیہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورج ہیں, قرآن کی آیتیں شعاعیں ہیں, اور صحابہ کے جو دل ہیں وہ آئینے ہیں. صحابہ کے دل آئینے ہیں. جب آفتاب نبوت سے قرآن پاک کی آیتیں شعاعیں بن کر جب ان کے دلوں پر اتری تو ان کے دل چمکنے لگے. اور اس کے بعد قرآن نے ان کے حق میں فرما دیا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. جب ان کا ایمان روشن ہو گیا, یعنی دل روشن ہو گئے, تو انہی لوگوں نے کہا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا. اس کے برخلاف منافق, کمزور ایمان والا, بدعقیدہ, یہ کیا ہیں؟ سورج کی شعاعیں ہیں, سورج بھی ہے, شعاعیں بھی ہیں, مگر آئینہ دھندلا ہے. آئینہ کیا ہے؟ دھندلا ہے. اس دھندلے آئینے پر سورج کی شعاعیں پڑتی بھی ہیں تو وہ جھلکتا نہیں ہے, وہ جھلکتا نہیں, وہ چمکتا نہیں ہے. تو اس لیے وہ نہیں چمکتا. ان کے دل حضور کی محبت سے چمکے ہوئے ہیں اور ان کے دل حسد سے, بغض سے, گستاخی سے, اس سے کیا ہو گئے؟ دھندلے ہو گئے. تو ان کو نظر نہیں آتا. جیسا کہ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ ہمیشہ کہتے ہیں انہوں بھی قرآن پڑھتے ہیں نا, ان کو دکھتا نہیں, کیا سمجھ میں آتا نہیں. سمجھے نہ آفتاب کا قصور ہے, نہ شعاعوں کا قصور ہے. کس کا قصور؟ آئینہ دھندلا ہے. اور صحابہ کا, اولیاء کا آئینہ کیا تھا؟ صاف تھا, شفاف تھا. نگاہ مصطفیٰ جب پڑتی تو ان کا ایمان تازہ ہو جاتا, وہ چمکتا. صدیق اکبر اسی شان سے, فاروق اعظم اسی شان سے, بلال حبشی اسی شان سے. اجی صحابہ کرام ان کے فیوز و برکات سے, ان کے فیضان سے, سمجھے, ائمہ مجتہدین, اولیاء کاملین, پیران سلاسل, علماء ربانیین, اہل ایمان قیامت تک جتنے بھی ہوں گے سب. کسی کا ایمان تازہ ہوا خوش ہو جانا چاہیے. کسی کے دل میں اولیاء کی محبت راسخ ہو گئی خوش ہو جانا چاہیے. میرا دل جو ہے شفاف ہے, اس کی جی. جب یہ بات معلوم ہوئی تو اپنی بات کو میں آخر پوائنٹ پر ختم کرتا ہوں کہ دیکھیے آدمی بڑی محنت کرتا ہے, سمجھے, تو ہیرے جب کیا موتی نکالنا ہے, موتی نکالنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ سمندر کے تہ میں جانا. کدھر جانا ہے؟ غوطہ لگا کے دیکھ, غوطہ مار بات, یہ یوں ہی نہیں ملتا. بولے یہ
یوں ہی نہیں ملتا. تو مفسرین فرماتے ہیں. اور پھر مثال بڑی پیاری ہے کہ پہلے ہوائی جہاز سے لوگ حج کو نہیں جاتے تھے. کیا میں جاتے تھے؟ پانی کی جہاز سے جاتے تھے. تو سمندر ہے اور اس پر کیا ہے؟ جہاز ہے. سمجھے؟ تو سمندر پر جہاز ہے اور جہاز میں بیٹھ کر سمندر کو طے کرتے اور کہاں پہنچ جاتے؟ بیت اللہ تک. سمندر ہے اور سمندر پر جہاز ہے. جہاز میں بیٹھ کر جاتے. کسے طے کر رہے ہیں؟ سمندر طے کر رہے ہیں. سمندر طے کر رہے ہیں اور کہاں پہنچ رہے ہیں؟ تو قرآن ایک سمندر ہے. قرآن ایک سمندر ہے اور پیر کامل ایک جہاز ہے. شیخ کامل ایک جہاز ہے. اس قرآن کے سمندر میں شیخ کے ساتھ سوار ہو کر چل. ادھر جانے والا بیت اللہ کو جائے گا اور ادھر بیٹھنے والا رب کائنات کی طرف جائے گا. ادھر گھر کی طرف جائے گا, ادھر ذات کی طرف آئے گا. تو قرآن ایک سمندر ہے. اس سمندر کو کرنا ترجمے سے نہیں غوطے لگا سکتا, اردو ترجمے سے غوطے نہیں لگا سکتا, انگریزی ترجمے سے غوطے نہیں لگا سکتا. ٹرانسلیشنز کہا جا سکتا ہے, سمجھے, مگر تفسیر نہیں کہی جا سکتی. اس کو قرآن نہیں کہا جا سکتا. تو اس کو سمجھنے کے لیے علماء ربانیین کی طرف, اہل اللہ کی طرف آنا ہوگا, تبھی قرآن ہمارے سمجھ میں آئے گا. اور قرآن اس کو دعوت دے رہا ہے, تدبر کرو, تدبر کرو. دیکھو قرآن کو یہ دیکھنا بھی نیکی ہے. ایسا آنکھوں کو لگا لینا بھی نیکی ہے, سمجھے, اور یہ کر لینا بھی نیکی ہے. دیکھ کر یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, انگلی پھرا لینا بھی نیکی ہے. پڑھ لینا بھی نیکی ہے. یاد کر لینا بھی نیکی. منزل بمنزل, منزل بمنزل. مگر یہ سب کچھ آیا, حقیقت قرآن کیا ہے یہ ظاہر ہونا چاہیے. الفاظ ہیں, معنی ہیں, مطالب ہیں, مفاہیم ہیں, سمجھے. ان سب کے لیے بہت سے دارالعلوم اور جامعات ہیں, مفاہیم وغیرہ کے لیے بہت ادارے ہیں, مگر معارف کے لیے, معارف کے لیے کسی اہل عرفان سے ملیں گے تبھی وہ